یاد رکھیے کہ 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شعائر اسلام کا استعمال کریں گے تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ چونکہ میرا تعلق اس وقت اقامتی حوالے سے شہر لاہور سے ہے اور یہاں پر چونکہ قادیانی جو ہیں وہ بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہ خود کو احمدی یا لاہوری گروپ سے تعبیر کرتے ہیں، تو میں آج ان کی کچھ علامات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن علامات سے ہم قادیانیوں کو پہچان سکتے ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں چھپ کر ہمارے سادہ لو عوام کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کا حربہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور پھر قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے اور وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ قادیانیوں کی دوسری نشانی علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا، یعنی یہ ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں علماء کو، اور قادیانی انہیں ملا یا مولوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مولویوں نے جماعت احمدیہ کو بھی اپنے آپس کے اختلاف کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مولویوں کی اپنی ذاتی اناد کی بنا پر فتوی کفر جو ہے ان پر لگایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں قادیانی کافر نہیں ہے، حالانکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ جس کسی نے آپ کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب کیا تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک نشانی قادیانیوں کی، یہ چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اور یہ انگوٹھی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ غلام احمد قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ اگر بات ان کے حلیے کی جائے تو قادیانیوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی داڑھی تو مکمل ہوتی ہے، لیکن عام جو ان کے لوگ ہیں 99% ان کی داڑھی جو ہے وہ فرنچ ہوتی ہے، فرنچ کٹ یا پھر کلین شیو، اور ان کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی داڑھی مکمل ہوتی ہے اور وہ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، لیکن انہیں حقیقی طور پر مسلمانوں سے نفرت ہے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر آپ دیکھیں ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی یا اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، یا تو اس کے سر پر سندھی ٹوپی ہوگی یا جنا کیپ، اور اس حوالے سے ایک قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور عام قادیانی وہ پٹھانوں کی طرح مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں۔ اور جہاں تک قادیانی ومن یعنی عورتوں کو پہچاننے کا تعلق ہے
تو وہ اور بھی آسان ہے۔ قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے پہننے کی بجائے عمومی طور پر قادیانی عورتیں ٹائٹ برقع پہنتی ہیں اور ان کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی طرح آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر، جس سے سوائے لب اور رخسار کے سب نظر آتا ہے، یعنی کہ جو نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں کا مصداق ہے۔ اور سب سے اہم نشانی کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان کے ضلع گرداس پور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا ہے، جہاں موجود سادہ لو دیہاتی ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل۔ یہ کچھ نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، امید ہے کہ پڑھ ضرور یاد رکھیں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنا ایمان سلامت رکھیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔